بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل اسلامک انفارمیشن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ ایڈوکیٹ۔ آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں ہیں، کتنی ازواج مطہرات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ سب سے پہلی بیوی کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو کہ قریش خاندان میں سے تھی اور ایک سردار خاندان میں سے تھی، یعنی ان کا تعلق سردار خاندان سے تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو حالہ بن مالک سے ہوا۔ ان کے ہاں ہند اور حالہ دو بیٹے پیدا ہوئے اور ایک لڑکی زینب بن ابو حالہ پیدا ہوئیں، اور اس سے پہلے وہ عتیق بن عابد کی زوجیت میں تھی۔ ان سے ایک لڑکا عبداللہ اور لڑکی تھی حضرت ابراہیم کے علاوہ۔ پھر آپ کا نکاح جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں آپ کے بطن سے ہوئیں، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ۔ آپ کی تمام اولادیں جو ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئیں۔ صاحبزادگان میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بچپن میں انتقال کر گئے۔ 4 صاحبزادیاں ہوئیں اور جن کے نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح حضرت سودا بنت زمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہوا۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں کیا، لیکن جتنا عرصہ حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ رہیں آپ نے کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت سودا بنت زمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہیں۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد نبوت کے 10ویں سال آپ نے ان سے نکاح کیا۔ آپ نے ان کو مہر میں 400 درہم دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچرے بھائی سکران بن عمرو کے عقد میں تھی، یعنی کہ وہ بھی شادی شدہ تھیں۔ ان کے اپنے چچرے بھائی سکران بن عمرو کے عقد میں تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ یہ آپ کا نکاح جو ہے ان سے جو ہوا وہ نبوت کے 11ویں سال ماہ شوال میں ہوا، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ یعنی کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ آپ کا یہ عقد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 1 برس بعد ہوا، یعنی کہ آپ نے یہ نکاح بھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد فرمایا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی۔ رخصتی شوال سن 1 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ اس وقت آپ 9 برس کی تھی، یعنی کہ 9 برس کی عمر میں آپ کی رخصتی ہو گئی۔ اور یہ نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ یہ آپ کی سب سے محبوب اور پیاری بیوی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب علم تھیں، لیکن مطلب یہی ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی لکھی خاتون تھیں، اور ان سے احادیث جو ہیں بہت زیادہ مروی ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے، شرف ہے ان کو کہ یہ احادیث جو ہیں ان سے مروی ہیں۔ اور حضرت چوتھی بیوی جو ہیں وہ حضرت مسلم کی حضرت حفصہ ہیں، جو حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی کہ یہ جو ہیں حضرت حفصہ جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند خلیس بن حذافت سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے جنگ بدر اور احد کے درمیانی عمر میں وفات پائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 3 ہجری میں ان سے شادی کی اور نکاح حضرت عمر فاروق نے کرایا۔ آپ نے مہر میں 400 درہم دیے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت سودا بنت زمیہ اور حضرت حفصہ بنت عمر کو آپ نے 400 درہم میں مہر میں دیے۔ اور 5واں نکاح جو ہے نا آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت جیش سے فرمایا۔
یہ شادی جو ہے نا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا، یعنی کہ ان سے عقد کیا، تو یہ جو تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت جیش جو ہیں، یہ اس سے پہلے حضرت زید بن حارث کی بیوی تھیں، اور یہ بھی ایک سردار خاندان سے تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پہلے زید بن حارث سے ہوئی، لیکن ان کا نکاح نہیں ہو سکا، یعنی کہ ان سے آپ سے نہیں بنی، کیونکہ آپ ایک سردار خاندان سے تھی اور وہ ایک غلام میں سے تھے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حدود اللہ میں رہ کر زندگی نہیں گزار سکتے، تو آپ نے ان سے نکاح کر لیا، اور حضرت زید بن حارث نے ان کو طلاق دے دی۔ عدت پوری ہونے پر آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو اسد بن خزیم سے تعلق رکھتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی صاحبزادی تھیں، پھوپھی کی یعنی کہ آپ کی پھپھو کی بیٹی تھیں۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق آزاد کردہ غلام سے مناقت کو باعث اور ننگ و عیار سمجھا جاتا تھا۔ حضرت زینب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آزاد غلام کا پیغام دیا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی نے انکار کر دیا، یعنی ان کا ذہن نہیں مانا، تو اس لیے ان کے جو ہے نا آپس میں نہ بن پائی، وہ لڑتے جھگڑتے رہے۔ آخر نوبت جہاں تک پہنچی کہ حضرت زینب بن جیش کو طلاق ہو گئی، اور آپ نے ان سے پھر نکاح فرمایا۔ اور یہ ہے کہ نزول قرآن کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی راضی ہو گئے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا، مگر ذہنی تفاوت اور تضاد موجود تھا، اور آپ میں لڑائی جھگڑا آپ کا روز کا معمول بن گیا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق دینے کا اظہار کیا، مگر آپ نے اس نے ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، طلاق مت دو۔ لیکن جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ حضرت زید بن حارث طلاق دینے پر مجبور ہو گئے، اور حضرت زید بن حارث نے ان کو طلاق دے دی۔ ان کے طلاق کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تو قریش میں جو ہے نا یہ تھا کہ عرب میں دستور تھا کہ متنبع کی بیٹے کو، جو متنبع بیٹا تھا، ان کی بیوی سے نکاح کرنا ناجائز سمجھا جاتا تھا، لیکن جب آپ نے ان سے نکاح فرمایا تو بہت سی باتیں بڑھ گئی۔ لیکن اس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی کہ کسی کے باپ نہ ہیں، وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہ ہیں، وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اسی طرح ایک اور رسم کو چرکا لگا اور وہ معدوم ہو گئی، مطلب آپ نے جو ان سے نکاح فرمایا تو اس رسم کو ختم کرنے کے لیے فرمایا، یعنی کہ خدا کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس رسم ختم کرنے کے لیے یہ آپ نے ان کو نظام بنایا کہ حضرت زینب کا نکاح پہلے حضرت زید بن حارث سے ہوا، لیکن وہاں آپ ناچاکی ہو گئی تو ان کا نکاح جو ہے پھر آپ سے ہوا، کیونکہ حضرت زید بن حارث آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اسی طرح آپ کی جو ہے نا چھٹی شادی جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خزیمہ سے ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خزیمہ قبیلہ بنو خلال بن عامر بن صوصہ سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مسکینوں کے لیے ان کے دل میں بڑی محبت اور رقت تھی۔ پہلے حضرت عبداللہ بن جیش کی قد میں تھی، وہ جنگ احد میں مرتبہ شہادت پر فیض ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری میں ان سے شادی کی۔ نکاح قبسیہ بن عمرو بلالی نے کرایا۔ آپ نے 400 درہم مہر ادا کیا۔ آپ سے شادی کرنے سے قبل وہ عبید ابن حارث کی زوجیت میں رہیں۔ آپ عقد کے بعد وہ صرف 8 ماہ زندہ رہیں، یعنی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بنت خزیمہ صرف 8 ماہ آپ کے ساتھ زندہ رہیں، ان کے بعد وہ انتقال کر گئیں۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی آپ کی زوجیت میں تھیں، اور ان کا جو ہے نا حضرت ام سلمہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابو سلمہ بن عبداللہ کی زوجیت میں تھی، جن سے سلمہ، عمر اور زینب اور رقیہ پیدا ہوئے، یعنی ان سے 4 اولادیں ہیں ان کی ابو سلمہ بن عبداللہ سے۔
آپ کی 4 اولادیں ہیں جن کا نام سلمہ، عمر اور زینب اور رقیہ ہیں، یعنی کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 اولادیں ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سلمہ بن ابو سلمہ نے کرایا۔ آپ نے مہر میں 1 پیالہ، چکی اور 1 فرش جس پر پتیوں کا بھراؤ تھا۔ یہ شادی سن 4 ہجری میں قرار پائی۔ یہ شادی سن 4 ہجری میں قرار پائی، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری میں 2 شادیاں کی۔ ایک شادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خزیمہ اور دوسری شادی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی سن 4 ہجری میں۔ 8ویں شادی حضرت حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عبداللہ بن جیش اسدی کی زوجیت میں تھی۔ عبداللہ نے اسلام قبول کیا اور دونوں نے ہجرت حبشہ کی، مگر عبداللہ نے وہاں ارتاد کا ارتکاب کرتے ہوئے عیسائی مذہب اپنا لیا اور وہیں فوت ہوا۔ یعنی کہ یہ مذہب کی بنیاد پر حضرت حبیبہ کا جو ہے طلاق ہوئی تو وہ مذہبی اس پر ہوئی، مگر حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام پر قائم رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری کو نجاشی کو پیغام بھیجا کہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرا دے، یعنی کہ یہ شادی سن 7 ہجری کو ہوئی اور آپ نے نجاشی کو پیغام بھیجا کہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرا دے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھا۔ نکاح خالد بن ابو العاص نے کرایا تھا۔ 9ویں شادی جو ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث سے ہوئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان خزاع سے تعلق تھا اور بنو مستلق کے قیدیوں میں سے گرفتار ہو کر آئی تھیں۔ ثابت بن قیس بن شماس انصاری کے حصہ میں آئیں۔ انہوں نے مکاتبت کی، یعنی ایک مقررہ رقم وصول کرنے پر انہیں آزاد کرنے کا معاملہ کیا، یعنی کہ انہوں نے پہلے ایک مقررہ رقم وصول کی پھر انہیں آزاد کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلے کتابت کی ادائیگی کے لیے مدد طلب کی، یعنی ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو انہوں نے آپ سے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ میری مدد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اس سے بھی بہتر چیز پسند کرو گی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرف سے بدلے کتابت ادا کروں اور تم سے نکاح کر لوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضامند ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عقد فرما لیا۔ ابن حشام سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مستلق سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے انتظام میں مصروف تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک انصاری کے پاس بطور امانت چھوڑا اور ہدایت کی کہ ان کی اچھی نگرانی کی جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ حارث بن ابو زرار اپنی بیٹی کا فدیہ لے کر آئے، مگر جب مقام عقیق پر پہنچے تو انہوں نے اونٹوں پر نگاہ ڈالی جو معاوضہ کے طور پر لائے تھے۔ ان میں 2 اونٹوں کے بارے میں ان کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور دونوں اونٹوں کو عقیق کی گھاٹی میں غائب کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے محمد تم میری لڑکی لے آئے ہو، یہ اس کا فدیہ ہے۔ اس پر اللہ کے برگزیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جنہیں تم نے عقیق کی فلاں فلاں گھاٹی میں غائب کر دیا ہے؟ اس پر حارث نے کہا یعنی میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت نازل ہو، خدا کی قسم اس پر سوائے خدا کے اور کوئی مطلع نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی حضرت جویریہ سے ہو گئی۔ اور 10ویں شادی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حی بن ابن اخطب سے ہوئی۔ اور آپ کو یہ میں بتاتی چلوں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے نکاح فرمایا تو آپ نے ان کو بھی 400 درہم دیے۔ یاد رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ کی زوجیت میں تھیں۔ 10ویں شادی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حی بن اخطب سے ہوئی۔
یہ فتح خیبر کے نتیجے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوئیں، کیونکہ جب خیبر فتح ہوا تو آپ کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو کر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا۔ ان کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ میں صرف ستو اور کھجور سے توازہ فرمائی۔ نکاح سن 7 ہجری کے بعد ہوا، مطلب یہ جو شادی ہے آپ کی سن 7 ہجری میں ہوئی، اور آپ نے اس دعوت ولیمہ میں صرف ستو اور کھجور سے تواضع فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کنانہ بن الربیع بن ابو الحقیق کی زوجیت میں تھی۔ یاد رہے کہ حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ 11ویں شادی جو ہے وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث سے ہوئی۔ حضرت میمونہ بنت حارث ام الفضل لبابہ بنت حارث کی بہن تھی۔ ان کا نکاح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب نے کرایا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 400 درہم مہر میں دیے، یعنی کہ مہر جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے دیا، نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 400 درہم مہر میں دیے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پہلے ابو رحم بن عبد العزاب بن ابو قیس بن عبدو بن نصر بن مالک کی زوجیت میں تھیں۔ روایت ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام پہنچا تو اس وقت وہ اپنے اونٹ پر سوار تھی۔ انہوں نے کہا یہ اونٹ اور اس پر جو کچھ ہے وہ سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو وہ ذہنی طور پر تیار ہو چکی تھی کہ میں نے حضرت محمد سے نکاح کرنا ہے، اور جس پر نزول قرآن ہوا کہ وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، اور وہ مومن خاتون جنہوں نے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا، یعنی کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا، اور جو کہ حارث ام الفضل لبابہ بنت حارث کی بہن تھیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس خاتون نے خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا وہ حضرت زینب بنت جیش تھیں، یعنی کہ ان میں یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں 11 بیویاں آئیں۔ 2 بیویاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خویلد اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت خزیم آپ کی زندگی میں انتقال فرما گئیں۔ ان کے علاوہ 2 اور خواتین تھیں جن کی رخصتی نہ ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لونڈیاں ماریہ گبتیہ اور ریحانہ زید رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ مطلب آپ کی جو نکاح میں آئیں وہ 11 بیویاں تھیں، اور آپ کی 2 لونڈیاں تھیں ماریہ گبتیہ اور ریحانہ زید رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ ماریہ گبتیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہنشاہ مصر مقوقس نے بطور ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھیجا تھا۔ ان کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، جو بچپن میں سن 10 ہجری 28 شوال 27 جنوری 632 کو مدینہ میں انتقال فرما گئے۔